بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک اور سبسکرائب کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقیوں کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتی، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا عبداللہ اپنی ماں سے کہنے لگا جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے تو اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی۔
जंगल में जानवर उसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो उसको मुशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा कहने लगा कि ऐ अम्मा जान, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाता हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं, और अम्मी जान तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया का बेटा बार बार इसरार करने लगा तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई अब्दुल्लाह और बकरियों के साथ में जंगल में बकरी चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही आजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपने भाई के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं।
اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، یعنی کہ سارے کے سارے جانور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھکا کر سر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کا حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اسی بہانے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا کر لے کر جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں جو نیک جائز تمنا ہے اسے پورا فرمائے۔ آمین۔